الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل تقریب بزرگان محترم، یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اسلامی سال کی شروعات اسی مہینے سے ہوتی ہے اور اسلامی ہجری سال بھی اسی سے شروع ہوتا ہے۔ سال کی شروعات بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا۔ جیسے ہی خط لکھا ابو موسیٰ اشعری تک وہ خط پہنچا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط دیکھا تو اس میں تاریخ لکھی ہوئی نہیں تھی، تو ابو موسیٰ اشعری نے ایک خط کے اندر، کوئی بات نہیں، ایک خط کے اندر اس کو لگانا پڑے گا، تو ایک خط کے اندر یہ لکھ دیا، حضرت عمر ابن خطاب سے کہا کہ اسلام عالمی مذہب ہے، عالمگیر مذہب ہے، تو اسلامی سال کی شروعات بھی ہونا چاہیے، اسلامی تاریخ بھی ہونی چاہیے، اور کتنے خطوط جو لکھے جاتے ہیں کہ کب لکھے گئے، کس وقت پہنچے، حکم کیا نافذ کیا گیا، سامنے کس وقت حکم نافذ کیا گیا اور عمل کب کیا گیا، ساری تاریخیں ہونی چاہیے۔ عمر کو یہ مشورہ بہت پسند آیا ابو موسیٰ اشعری کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو، بڑے بڑے اکابر صحابہ، ان کو جمع کیا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، سال کی شروعات اسلامی سال تو ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ کیا کریں اس متعلق،
بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہی ہوئی نا، ان سال سے اسلامی سال کی شروعات کی جائے، لیکن مسئلہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تو یہ الگ بات ہے کہ ہم سب مانتے ہیں آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ظلمات چھٹ گئے، آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، 14 کنگورے گر گئے، کئی واقعات رونما ہوئے، کیونکہ نبی کی آمد ہوئی، کسی اور کی آمد نہیں ہوئی۔ کون آیا؟ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آیا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو آمد ہی ہے، لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک تو تاریخ میں بھی آگے پیچھے، تو پھر دوسرا مشورہ لیا گیا تو نبوت سے کہا گیا، لیکن ایک مشورہ وفات کے اوپر بھی آیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، میں جلدی بتلانا چاہتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے یہ باتیں آ چکی، وفات سے متعلق بتلایا گیا تو وفات سے متعلق بھی یہی بات آئی کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہم سب کے لیے غم کی بات ہے، اور اس سے شروعات کی جائے مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے۔ بچے خاموش رہے تاکہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو سننے میں دقت محسوس نہ ہو، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں کو مسجد میں لایا بھی جائے اس لیے کہ تربیت کی جائے، لیکن کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ بھی لایا جائے تاکہ نمازیوں کے اندر خلل واقع نہ ہو۔ بہت اچھا غور سے مجمع سنتا ہوا توجہ وہاں چلی جاتی ہے، وہ بچے ادھر سے ادھر چھیڑ رہے ہیں، اب بہت پیارے ہو ماشاءاللہ، آپ ہی ٹک لگا کر بیٹھو گے تو بوڑھوں کو کام دو بھائی، یہ کام آپ کا نہیں ہے۔ بچوں آپ آ جاؤ، آگے سے آ جاؤ، آپ کو ادب ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے، سمجھے کہ نہیں؟ ابھی سے ادب سیکھو گے تو بہت آگے جاؤ گے۔ یہ بوڑھوں کو جگہ دو ادھر بیٹھنے کی، جوانوں کا کام پیچھے بیٹھنا نہیں ہے بھائی، دیکھیں بوڑھوں کا کام ہے، بیچارے پیچھے بیٹھے ٹیک لگا کر، وہ بیچارے سنے اچھی طرح۔ اب یہ نوجوان جا کر پیچھے بیٹھ جائے کیا کام کریں گے؟ اور کہتے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم بہت کریں گے انشاءاللہ، ساتھ دیں گے آپ کو، لیکن جب ساتھ دینے کا وقت آتا ہے تو ٹیک لگا کر پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ مولوی تم بیان کرو، ہم بیٹھ کے سن رہے ہیں پیچھے سے آپ کی باتیں، سمجھے؟ تو وفات سے متعلق بات آئی، حضرت عمر ابن خطاب نے بھی اس مشورے کو نہیں مانا۔ ہجرت سے ایک مشورہ آیا، ہجرت سے متعلق، جیسے ہی ہجرت سے متعلق یہ مشورہ آیا تو یہ پسند اس لیے بھی آیا کہ ہجرت جو ہے نا وہ فتح کو بتلا رہی تھی۔ ہجرت کس کو بتلا رہی تھی؟ فتح کو بتلا رہی تھی، جس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ جو حالات آئے ہیں، حالات ایک پر نہیں آئے تھے، پورے صحابہ پر حالات آئے تھے، وہ حالات دکھا رہے تھے کہ حالات اتنے سخت تھے، اتنے سخت حالات تھے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہجرت کرنا پڑا، اور جیسے ہی ہجرت کی تو وہاں جانے کے بعد یوں سمجھو کہ فتح و نصرت اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تھا۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد جہاں نماز چھپ کے پڑھتے تھے وہاں نماز کھل کر پڑھتے تھے، اور یہاں تک کہ آج مجھے خوشی بھی ہے کہ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ میں جس وقت آیا تھا مجھے بتلایا گیا تھا کہ یہاں مسجد کا ارادہ بھی میں نے کہا تھا کہ مسجد کو بڑا کریے۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ مسجد بہت چھوٹی ہے، میں نے کسی فرد سے کہا کہ مسجد بہت چھوٹی ہے، مسجد بڑی ہونی چاہیے۔ میرا مزاج ہے کہ میں جہاں بھی ایسی مسجد دیکھتا ہوں تو میں کہا کرتا ہوں، تو پھر دل میں خیال آیا کہ قریب میں جگہ تو ہے نہیں کہ کہاں مسجد بڑی ہوگی، لیکن پھر بھی میں نے احباب سے کہا کہ اگر کوشش کی جائے تو کچھ نہ کچھ ہوگا۔ تو کسی نے کہا کہ انشاءاللہ ارادہ کر رہے ہیں ہم لوگ۔ جب ارادے کی بات آئی تو میں نے اسی وقت رمضان میں اعلان کر دیا تھا کھل کر، اور میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ انشاءاللہ دم بھر لیں،
پھر یاد رکھو کہ راستہ کھولنے والی ذات اس رب کریم کی ہے. آپ کوشش کریں، طاقت دینے والی ذات اس کی ہے. یاد رکھو کمال آپ میں نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. آپ کو آگے بڑھنا ہے، طاقت اللہ عطا فرمائے گا. محنت آپ کریں، کوشش آپ کریں، راستہ اللہ کھولے گا. کریے تو صحیح، آگے تو بڑھیں. کتنوں کو دیکھا ہے کیسے کیسے کام میں آگے بڑھتے ترقی پاتے ہیں. ہم کس کا گھر بنا رہے ہیں؟ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. وہ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جس کا گھر بنا رہے ہیں اللہ ضرور ساتھ دے گا انشاءاللہ. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچتے ہی کام پہلا کیا مسجد بنائی اور لگ گئے. سارے صحابہ ایک ساتھ لگ گئے. میں تو کہتا ہوں ایک کام یہاں پر اس علاقے میں یہ بھی کریں انشاءاللہ سب مل کر کہ یہ علاقے کے سارے لوگ جہاں پر مزدور لگیں گے انشاءاللہ ہم سب ساتھ لگیں گے انشاءاللہ. اینٹ ہم لگائیں گے، ریتی کپچی ہم لائیں گے انشاءاللہ اور وہاں پر کام کریں گے اور یہ کہیں گے اللہ تیرا گھر بن رہا ہے. مدینہ منورہ میں جس طرح لوگوں نے مل کر گھر بنایا تھا، اللہ کا گھر بنایا تھا، سب ایک ساتھ مل گئے تھے. اسی وقت آقا نامدار محمد جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں لگے ہوئے تھے. کون لگا ہے؟ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی خدمت میں لگے ہوئے. ہم ان سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا. گھر کس کا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. آج بھی ایسی بہت سی جگہ ہیں، ایسی مسجدیں ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کوئی مزدوروں نے کام نہیں کیا ہے، بس مزدور کو بلایا گیا تھا دکھانے کے لیے، باقی سارے علاقے والوں نے مل کر محنت کی اور پوری مسجد کو تعمیر کی. نیت تو کرو اور کہو لوگوں کو کہ ہم نے اس بستی والے چھوٹے ہیں کیسے بھی ہیں لیکن ہم سب نے مل کر ایک ساتھ مسجد کی تعمیر کی ہے. اور حالات چل رہے ہیں، دنیا کو بھی دکھا دے کہ تم چاہے اپنی بھرپور کوشش کر لیں، ہم بھی اپنی بھرپور طاقت اللہ کے گھر کو بنانے میں لگا رہے ہیں. تم مسجد سے کوسوں دور کرو، ہم مسجد سے اتنا جوڑ رہے ہیں، اب اپنے رب کے گھر کو اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں. اللہ ہمیں وہ طاقت عطا فرما دے، ہمیں وہ ہمت عطا فرما دے. رمضان میں وہ آواز لگائی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ آواز لگی. کمزور کا آواز لگانا تھا لیکن اللہ نے اس کو دل میں اتار دی اور یہاں مسجد کی تعمیر ہونے والی وہ تھی. سنا ہے کہ عنقریب جگہ بھی لینا ہے، لینے والے ہیں. اس کی کوشش یا کافی حد تک کام پہنچ بھی چکا، بات بھی ہو چکی ہے. اللہ تو اس کو کامیاب کرنے والا، تو ہی کامیابی عطا فرما دے. آپ کو قبول فرمائے. آپ اسی طرح ہمت کریں، کوشش کریں، کامیابی کی طرف بھاگیں. انشاءاللہ ضرور اللہ آپ کو کامیاب کرے گا، انشاءاللہ ناکام نہیں کرے گا. یاد رکھو کہ یہ جو ہے نا اسلامی سال کی جو شروعات ہیں ہجرت سے بتلا کر یہاں پر یہ بات بھی بتلائی گئی ہے کہ فتح و نصرت جو ہے نا کافی مشکلات اور مسائل کے بعد آتے ہیں. جب تک مکہ المکرمہ میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے سخت تکلیفیں دی گئی، صحابہ کو سخت ستایا گیا، سخت تکلیفیں دی گئی. ایسا ٹارچر کیا گیا، ایسا ٹارچر کیا گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جب واقعہ سنتے تو آنکھوں آنسو بہانے پر مجبور ہو جاتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے اندر ہے اور اوجڑی ڈال دی گئی. فاطمہ دوڑ کر پہنچتی ہے، اوجڑی اٹھاتی ہے، اٹھ نہیں بھی پاتے ہیں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حال تھا کہ سخت ستایا گیا. طائف کا واقعہ ملتا ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے اور جب وہاں پہنچتے ہیں 3 نوجوان کو جب دعوت دیتے ہیں وہاں کے اہل ثروت تھے، بہت مشہور تھے، معزز لوگوں میں تھے. انہیں جب دعوت دی تو انہوں نے بات کو نہ مانا اور ساتھ میں چند بچوں کو پیچھے لگا دیا. جب بچوں کو پیچھے لگایا اور انہوں نے پتھر مارنا شروع کیا، کنکریاں مارنا شروع کیا. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بچ رہے ہیں، یہاں بچ رہے ہیں، یہاں بچ رہے ہیں اور پتھروں پر پتھر مار رہے ہیں. بچے اوباش بچوں کو پیچھے لگا دیا، پتھر مار رہے ہیں. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے خون بہنے لگا، خون کا فوارہ چھوٹ پڑا. کہتے ہیں کہ خون اتنا بہا
اور پیروں سے بھی خون نکلنے لگا کہ وہ موجڑیوں کے اندر آنے لگا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، خون بہنے لگا، عرش ہل چکا، فرشتے ادھر ادھر دوڑنے لگے، اللہ کے پاس پہنچے، کہا اللہ آپ حکم دے دیجئے انہیں تباہ کر دے، ہم لوگ ان قوموں کو تباہ کر دے۔ میں کہتا ہوں کہ صرف فرشتے نہیں ہلیں گے، شجر و حجر بھی کانپ گئے ہوں گے کہ کس کو، کون؟ آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرا محبوب تھا، کوئی اور نہیں تھا، اور اسی محبوب کے لیے تو یہ کائنات بنائی گئی، یہ آسمان و زمین بنائی گئی، کس کے لیے بنائی گئی؟ میرے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں بنائی گئی۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ آرام کر رہے تھے، درخت وہاں سے چل کر آ گیا، زمین پھٹی، درخت چل کر آ گیا، کس کے پاس آیا؟ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا، اور دیکھا اور چل دیا سلام پیش کر کے۔ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام جب چلتے تھے تو پتھر بھی اٹھ کر سلامی پیش کرتے تھے کہ کون جا رہا ہے؟ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ خندق کا واقعہ، ایک غار کا واقعہ ہے کہ غار میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں پہنچے، ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے، اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ابو بکر صدیق کے گود میں تھا، اور جو سوراخ تھے اس سوراخ کو بند کیا گیا تاکہ کوئی سوراخ سے کوئی زہریلا جانور نہ آ جائے۔ ایک سوراخ باقی تھا جہاں پر پیر رکھ دیا تھا ابو بکر صدیق نے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ آقا نا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ابو بکر صدیق کی طرف تھا، اوپر آسمان کی طرف، اور ابو بکر صدیق کا چہرہ کس کی طرف تھا؟ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہاں میں ایک نقطہ اور بتلاتا چلوں، صحابہ کرام کا ایک مجاز تھا، وہ مجاز یہ تھا کہ نبی علیہ السلام جب بھی بیٹھتے تھے چہرہ نبی علیہ السلام سے ہٹتا نہیں تھا۔ یہاں بھی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں آرام فرما رہے تھے، سر مبارک ابو بکر صدیق کے گود میں تھا، تو ابو بکر صدیق کا چہرہ ہٹ سکتا تھا؟ ذرا ادھر ادھر ہٹا سکتے تھے؟ وہ ہٹا نہیں سکتے تھے، وہ یوں نبی کریم جناب سرکار، اور کون؟ چاند جیسا پیکر محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہو اور وہ مبارک چہرہ مل گیا ہو، تو ابو بکر صدیق ادھر ادھر چہرہ ہٹا سکتے ہیں؟ اسی لیے میں نقطہ بتلاتا ہوں، اکثر کہتا ہوں کہ ہماری بھی نگاہ محمد عربی سے ہٹنی نہیں چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں محمد عربی سے نگاہ ہٹ جاتی ہے ہماری، لین دین کے لے جاتے ہیں نگاہ ہٹ جاتی ہے، چیزوں کے لے جاتے ہیں نگاہ ہٹ جاتی ہے، چلتے پھرتے ہیں نگاہ ہٹ جاتی ہے۔ جب بتلایا جاتا ہے کہ نبی کے دیوانے، نبی کے مستانے، نبی کے طریقے پر چلو، لیکن نگاہ ہٹ جاتی ہے ہماری نگاہ نہیں ہوتی۔ نگاہ ہوتی ہے تو دنیا پر نگاہ ہوتی ہے، حالات کہتے ہیں کہ مولانا حالات ہے، حالات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ہر چیز کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ نگاہ ہٹتی ہے ہماری، نگاہ ایک جگہ نہیں رہتی ہے، لیکن یاد رکھے کہ نقطہ یہاں سے ملتا ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت و سنت پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ ابو بکر صدیق یوں دیکھ رہے تھے، اور محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اوپر کی طرف، آنکھ بند تھی، سو رہے تھے۔ اچانک ایک زہریلا جانور آیا اور کاٹا، ابو بکر صدیق برداشت نہیں کر پائے، زور سے کاٹ رہا تھا۔ اب پیر ہٹائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زہریلا جانور نکل جائے اور نبی علیہ السلام کو کوئی تکلیف دے دے۔ ابو بکر صدیق کے دل میں ایک خیال آیا، لیکن نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام میں تھے، تو ابو بکر صدیق نے سوچا کہ میں اٹھا تو سکتا نہیں ہوں، اٹھاؤں گا تو نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچ جائے گی، اور آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلا۔ ابو بکر چہرہ تو ہٹا بھی نہیں سکتے تھے، بس یوں دیکھ رہے تھے، آنسو کا قطرہ نکلا۔
اور قطرہ نکلنے کے بعد محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند جیسے چہرے پر گرنا تھا. نبی علیہ السلام کی یوں آنکھ کھلی اور یوں دیکھا ابو بکر صدیق کو. کہا کہ ابو بکر کیا ہوا, کیوں رو رہے؟ تو کہا اللہ کے رسول آپ آرام فرمائیے, کوئی بات نہیں. تو کہا ابو بکر بتلائیے کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ آرام کیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کہا ابو بکر بتلائیے کیا بات ہے؟ تو ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول کیا بتلاؤں, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, بس ایک زہریلا جانور ہے جو مجھے کاٹ رہا ہے, جس کی تکلیف میں برداشت نہیں کر پایا, اس لیے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیر اٹھوایا اور کہا, لعاب لگایا, پیر اچھا ہو گیا. لیکن یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ وہ جانور ابو بکر صدیق کو کیوں کاٹ رہا تھا, وہ جانور ابو بکر صدیق کو کیوں کاٹ رہا تھا. کہتے ہیں کہ وہ جانور اس لیے کاٹ رہا تھا کہ وہ زہریلا جانور کہہ رہا تھا کہ اے ابو بکر, میں کب سے دعا کر رہا تھا کہ محمد عربی کا چہرہ دیکھوں. آج نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں آئے ہیں اور میں سوچ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی زیارت کروں, تو نے پیر رکھ دیا, تو پیر تو ہٹا, مجھے بھی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو کرنے دے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تھے کہ ڈال لگاتے تھے کہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں. تو آپ سمجھے ذرا کہ طائف کے موقع پر جب نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بچوں نے جب پتھر مارا ہوگا, خون سے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لہولہان ہو گئے ہوں گے. جب لہولہان ہو گئے ہوں گے تو کیا جہاں فرشتے ہل گئے ہوں گے وہاں آسمان و زمین نہیں ہلے ہوں گے, وہاں شجر و حجر نہیں ہلے ہوں گے؟ کیا شجر و حجر نے اللہ سے دعا نہیں کی ہوگی, اللہ میں کن کو دیکھ رہا ہوں, محمد عربی کو دیکھ رہا ہوں. پتھر بھی اٹھ اٹھ کے کہتے ہوں گے اللہ یہ کیا ہو گیا اس دنیا پر, کیا عذاب تو نہیں آئے گا, کیونکہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے, انہیں پتھر مارا جا رہا ہے. اور محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حجر پھینکا جائے, پتھر پھینکا جائے, تو کیوں وہ اٹھ کر بھی کہتے نہیں ہوں گے, وہ بھی تو مچل گئے ہوں گے, آسمان مچل گئے, زمین مچل گئے, فرشتے دوڑ پڑے اللہ کے پاس, اللہ سے جا کر کہنے لگے اللہ اجازت دے دیجئے دونوں پہاڑوں کے درمیان انہیں وہ کر دو, وہ ختم کر دیں. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں جاؤ آپ کر لو, لیکن محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی لے لینا. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتے آئے اور کہا آپ کہیں, آپ کو واقعہ تو معلوم ہے. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کہہ دی کہ ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی ایسا ہو کہ جو دین قبول کر لے. کہتے خون ایک باغ میں جا کے بٹھایا اور باغ کے اندر اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ باغبان تھا, اس نے پانی پیش کیا. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تو فوراً اس باغبان نے کہا کہ مجھے یہاں کے آپ نہیں لگتے ہو, کیونکہ یہ الفاظ, تو کہا کہ میں مسلمان. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت پیش کی تو اس نے اسلام قبول کر لیا. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ تھے طائف سے آ کر, کیونکہ نبی علیہ السلام کے ذہن میں یہ تھا کہ کفار مکہ بھی میری بات نہیں سن رہے ہیں, چلو طائف چلا جاؤں, طائف والے میری بات سن لیں گے. لیکن طائف والے اس سے بھی سخت نکلے. طائف والوں نے بچوں کو لگایا, پیٹا, مارا. نبی علیہ السلام غمزدہ تھے. اور یہیں پر یہ بات ملتی ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا لیا, اپنے پاس بلایا. ابو بکر صدیق نے جس کی تصدیق کی, اسے راتوں رات جب یہاں سے نکلے اور مسجد اقصیٰ سے اللہ تعالیٰ کے پاس جب پہنچے, آسمان کے اوپر سے گزرتے ہوئے اللہ کے پاس جب پہنچے, تو جب آئے تو کفار مکہ نے ابو بکر صدیق کے پاس آ کر کہا کہ تیرا نبی تو ایسا کہتا ہے کہ راتوں رات میں پہنچ گیا بات. تو ابو بکر صدیق نے کہا
کہ اگر محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو بات پکی اور سچی ہے. کسی اور نے کہا ہوگا تو میں مانوں گا نہیں، لیکن اگر محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات کہی ہے تو بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، بات غلط نہیں ہو سکتی. اسی لیے تو ابو بکر کو صدیق کہا گیا. اور کیا محبت تھی ابو بکر کو، کیا محبت تھی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حد درجہ محبت تھی. کہتے ہیں ابو بکر کے بارے میں ایک مرتبہ کفار مکہ نے پکڑ کے انہیں خوب مارا، ادمرہ کر دیا. کہتے ہیں بے ہوش کی طرح ہو گئے، گھر میں لیٹے ہوئے تھے. ہوش آیا، جیسے ہی ہوش آیا ابو بکر صدیق کو تو آنکھ کھولتے ہی اپنے گھر کے افراد، عورتیں بیٹھی تھی، ان سے کہا کہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول وہی ہیں. تو کہا کہ مجھے اللہ کے رسول کے پاس جانا ہے. تو کہا کہ آپ کچھ کھا لیجئے، بعد میں اللہ کے رسول کے پاس جائیے، آپ کی حالت ایسی نہیں ہے. تو کہا نہیں. دو عورتوں کے سہارے پر اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، اور جیسے ہی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر نے دیکھا، بس دیکھنا تھا، کہتے چل بھی نہیں سکتے تھے، لیکن جیسے ہی ابو بکر نے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہاتھ دونوں چھوڑے، لپک پڑے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور چومنے لگے. یہ محبت تھی، حد درجہ محبت تھی. اسی لیے تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آخری موقع پر نبی علیہ السلام نے بلیغ خطبہ دیا اور فرمایا کہ اب کسی کو مجھ سے بدلہ لینا ہو بدلہ لے لیجئے، کسی کو مجھ سے جو کرنا ہو، تو لوگ سمجھ نہیں پائے. لیکن ابو بکر صدیق پیچھے بیٹھے تھے، سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول کا آخری وقت ہے دنیا کے اندر. بس یہ سننا تھا. ابو بکر صدیق زاروں قطار رو پڑے، خوب رو رہے تھے، ہچکیاں مار مار کے رو رہے تھے، کیونکہ ابو بکر صدیق سمجھ گئے تھے، کیونکہ ایسی محبت تھی ابو بکر صدیق کو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک ایک اشارے کو سمجھ جایا کرتے تھے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے بعد کہا کہ جس کو بدلہ لینا ہو بدلہ لینا. ایک شخص واقعہ نکلا تو اسے بھی بتلا دوں. کہتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہوا کہ اللہ کے رسول مجھے بدلہ لینا ہے، مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے. جیسے یہ کہا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی نگاہ اس شخص کے پر پڑی. کہنے لگے کہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بدلہ لینا چاہتا ہے. تو اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے روکو نہیں، آنے دو، اس لیے کہ جو بدلہ ہے میں یہی دے دوں، اللہ کے پاس میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. تو پھر صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، زاروں قطار رو رہے تھے، اور اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ تھی. پھر اس شخص کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ تو محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا چاہتا ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ بیٹھ جا تو. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے دو اسے، آنے دو. اور صحابہ پھر کہنے لگے کہ تجھے کیا ہو گیا، بیٹھ جا. اس شخص نے کہا مجھے بدلہ لینا ہے نبی علیہ السلام سے. اللہ کے رسول نے کہا آنے دیجیے اسے. وہ شخص آگے بڑھتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی چیخیں نکل جاتی ہے، زاروں قطار رونے لگ جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا چاہتا ہے. اور صحابہ کا حال تو یہ تھا کہ عمر کا بھی حال تو آپ کو تو معلوم ہے کہ عمر کا حال تو یہ تھا کہ جیسے اگر کوئی معاملہ ہوتا تلوار نکل جاتی تھی. سب تڑپ گئے، مچل گئے. اور محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے کہ آنے دو. تو کون کیا کہے، وہ آگے بڑھتا ہے اور آگے آ کر کہنے لگتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے بدلہ لیا تھا نا، آپ نے جب مجھے مارا تھا، اس وقت میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا. اللہ کے رسول قربان جائیے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چادر ہٹا دیا. پھر بھی لوگوں نے کہا کہ اے انسان تجھے کیا ہو گیا کہ تو محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا چاہتا ہے. لیکن وہ شخص پیچھے کی طرف گیا اور جانے کے بعد یوں لپٹ گیا
اور لپٹ کر بوسہ دینے لگا اور کہنے لگا اللہ کے رسول مجھ میں یہ جرات ہے کہ میں آپ سے بدلہ لوں؟ بس میں تو یہ سوچ رہا تھا، میں کب سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے دونوں مونڈوں کے درمیان مہر نبوت ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، بس اس کے دیکھنے کے لیے میں تڑپ رہا تھا۔ آج مجھے اچھا موقع ملا کہ آپ نے اعلان کیا تو میں فوراً کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے رسول میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میں جھوٹ بول کر آگے بڑھ گیا صرف اس لیے کہ محبت میں آگے بڑھا ہو۔ اللہ کے رسول کے پیچھے مونڈوں کے درمیان وہ لپک گیا اور لپک کر وہ چومنے لگا، چاٹنے لگا اور کہنے لگا محمد عربی میرے آقا نامدار، میری ہمت کہاں ہے کہ میں آپ سے بدلہ لوں؟ اللہ اکبر! کیا محبت ہے، کیا عشق ہے! تو کہتے ہیں اسلامی سال کی جو شروعات ہے وہ پہلے کئی تکالیف کے بعد، کئی مصیبت کے بعد ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد فتح پر فتح نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے کئی فتح عطا فرمائی۔ تو شروعات میں کئی مصیبتیں آئی، کئی تکالیف آئی، کئی پریشانی آئی۔ ان پریشانیوں کے بعد راستے کھلے، اور یاد رکھیں مدینہ منورہ آنے کے بعد کئی نظام قائم ہوئے، ایسے نظام قائم ہوئے، ایسی تجارت قائم ہوئی، اور ایسے نظام جو نظام بعد میں رہتی دنیا تک نظر بعد میں نہیں آئی، جو نظام نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلاموں نے قائم کر کے دکھایا۔ آج کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم حکومت قائم کریں گے، آج کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نظام صحیح ہے۔ نظام دیکھنا ہو تو محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلاموں کا دیکھیں، جو ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی نے بنایا تھا وہ نظام جا کر دیکھیں، کیا نظام بنایا تھا۔ وہ ایک تھا نا، ایک لطیفہ یاد آ گیا، رو رہے ہیں تو ہنس بھی لے ذرا۔ کہتے ہیں کہ ایک پیر صاحب تھے، چلے گئے ایک علاقے میں، ان کے مرید صاحب بھی تھے۔ جب بستی میں گئے تو وہ ہر چیز 2 روپے میں مل رہی تھی، جو بھی سامان خریدو 2 روپے میں، جو بھی چیز خریدو 2 روپے میں۔ تو جو مرید تھا وہ للچا گیا کہ موقع بہت اچھا ہے، یہاں تو اچھے کھانے مل رہے، چیزیں مل رہے صرف 2 روپے کے اندر۔ پیر صاحب 2 دن گزر گئے، 3 دن گزرنے کے بعد کہنے لگے چلو نکل جاتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں تو یہاں سے جانے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ یہاں پر تو اچھے کھانے ملتے ہیں، صرف سستے میں 2 روپے ملتے ہیں۔ وہیں رک گیا۔ انہوں نے بہت سمجھایا پیر صاحب نے کہ رکنے کی ضرورت نہیں، حالات ہے ایسی جگہ پر جہاں پر جسے ایسے علاقے کو کہا جاتا ہے اندھی نگری ہے، اندھی نگری میں رکا نہیں جاتا ہے، لوگ اندھے ہوتے ہیں۔ ہمارا انڈیا بھی اندھی نگری کی طرف جا رہا ہے، اسی طرف جا رہا ہے۔ تو کہا اندھی نگری رکے مت چلیے، کہا کہ نہیں میں تو یہی رکوں گا۔ رک گیا۔ کہتے ہیں کچھ دن نہیں گزرے، اچانک ایک گھر بن رہا تھا، ایک شخص جا رہا تھا، وہ گھر گرا اور وہ شخص دب کے مر گیا۔ بادشاہ سلامت نے محل کے اندر فیصلے کے لیے بلایا کہ لاؤ بلائیے۔ لوگ پہنچ گئے تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ مکان مالک کو بلایا جائے۔ مکان مالک کو بلا کر کہا کہ اس کو سلی دی جائے۔ اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت معاف کر دیجئے، میری غلطی نہیں ہے، جس نے مکان بنایا ان کی غلطی ہے۔ بادشاہ نے کہا جس نے مکان بنایا اس کو بلا کے لاؤ۔ مستری کو بلا کر لایا گیا۔ مستری نے جب دیکھا کہ سولی پر لٹکنا ہے تو اس نے فوراً معافی منت و سماجت کرنے لگا کہ سولی تو سولی ہوتی ہے نا۔ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت میری غلطی نہیں ہے، میں تو جب گارا بنا رہا تھا سیمنٹ کے اندر تو اس وقت ایسا ہوا کہ وہ جو پانی ڈالنے والے نے پانی زیادہ ڈال دیا، جس کی وجہ اس نے کہا، مستری نے کہا کہ غلطی میری نہیں ہے، سیمنٹ جو ہے نا وہ پانی والی آئی تھی جس کی وجہ سے وہاں کچا مال آیا اور مکان گر گیا۔ تو کہا اسے بلایا جائے، مزدور کو بلایا جائے۔ مزدور کو بلایا گیا۔ مزدور نے جب دیکھا کہ مجھے سولی پر چلایا جائے گا تو فوراً منت و سماجت کرنے لگا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت سے کہنے لگا معاف کر دو مجھے کہ غلطی میری نہیں ہے، بات یہ دراصل یہ ہے کہ جو پانی ڈالتا ہے
دوسرا مزدور اس نے پانی زیادہ ڈال دیا جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا، تو کہا اسے بلایا جائے۔ دیکھو عدالت لگی، اسے بلایا گیا، اور جیسے ہی وہ آیا بادشاہ سلامت نے کہا کہ بھائی اسے سولی پر چڑھاؤ کہ اس کی وجہ سے مکان گرا، پورے مکان کے گرنے کی وجہ سے ایک شخص کی موت ہو گئی۔ تو کہا کہ بادشاہ سلامت غلطی میری نہیں ہے، میں تو جیسے ہی پانی ڈال رہا تھا اچانک ایک ہاتھی دوڑ کر آیا، تو ہاتھی کی وجہ سے میرے سے زور سے پانی گر گیا۔ تو کہا کہ ہاتھی کے مالک کو بلایا جائے۔ ہاتھی کے مالک کو بلایا گیا، تو کہا کہ اسے پکڑ کے اسے سولی پر چڑھا دو، حکم نافذ کر دیا۔ وہ بھی منت و سماجت کرنے لگا کہ میری غلطی نہیں ہے، مسئلہ یہ تھا کہ ایک عورت پازیب پہن کر چل رہی تھی، اس کی چھنچناہٹ کی وجہ سے ہاتھی دوڑ پڑا۔ بھئی آپ کا فیصلہ تو نہیں نا، بادشاہ آپ تو نہیں تھے اس زمانے میں، ہو سکتا ہے کہ دوسری وقت آپ کی کوئی پیدائش ہوئی ہو، کیونکہ اب تو دو پیدائش بھی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ بھائی انہیں بلایا جائے، تو بادشاہ سلامت کو کہنے لگا کہ پازیب پہنی ہوئی تھی عورت نے، اس کی چھنچھناہٹ کی وجہ سے ہاتھی بدک گیا اور بھاگ گیا۔ تو کہا کہ اس عورت کو بلایا جائے۔ عورت آئی، عورت نے دیکھا کہ مجھے سولی پر چڑھایا جائے گا، وہ منت و سماجت کرنے لگی کہ بات میری غلطی نہیں ہے، جس نے پازیب بنائے اس کی غلطی ہے۔ بولے سونار کو بلایا جائے۔ سونار کو بلایا گیا۔ سونار پتلا دبلا سوکھا تھا، کھاتا بھی کچھ نہیں تھا بیچارہ، لایا گیا ہوں، پیش کیا گیا، کہا کہ غلطی تمہاری ہے۔ اب وہ بیچارہ بچ نہیں پایا، تو کہا کہ اسے سولی پر چڑھائے۔ تو کہا گیا کہ سولی پر تو چڑھایا جائے گا، لیکن مسئلہ یہ کہ سولی کا جو سوراخ ہے وہ بہت بڑا ہے اور اس کی گردن بہت چھوٹی ہے، چڑھایا نہیں جا سکتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کرے کیا؟ تو کہا کہ جو موٹا تازہ ہو اسے بلایا جائے، جو موٹا تازہ ہے اسے بلایا جائے۔ تو وہی مرید صاحب جو کھا کھا کے موٹے ہو چکے تھے، آج کل مریدی کھا کے بڑے ہوتے ہیں، مولوی کے ساتھ چلنے والے زیادہ کھاتے ہیں۔ مولوی بیچارہ ان کے ساتھ ان کو تو لے جایا جاتا ہے، مرید پیچھا اپنا کام کر لیتا پورا مکمل۔ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ فائدہ ہو جاتا ہے مولانا کے ساتھ چلنے سے۔ مرید صاحب بڑے تازے موٹے ہو چکے تھے، تو کہا کہ بادشاہ سلامت ایک موٹا تازہ آدمی اسے پکڑ کے لایا گیا کہ یہ ہے۔ اب مرید کو سولی پر جب چڑھانے کی بات آئی تو پیر صاحب بھی پہنچ گئے۔ جب چڑھانے کی بات آئی تو بیچارہ رونے لگا۔ جیسے ہی رونے لگا تو پیر صاحب آگے بڑھے، اپنے سولی پر بس چڑھانے ہی والے تھے کہ پیر صاحب دوڑ کر آئے کہ بھائی انہیں مت چڑھاؤ مجھے چڑھاؤ، انہیں مت چڑھاؤ مجھے چڑھاؤ۔ کوتوال نے پوچھا کہ کیوں، کیا بات ہے؟ مرید نے بھی کہا کہ گرو جی، پیر صاحب کیا بات ہے، کیوں آپ چڑھنا چاہ رہے ہو؟ تو کہا کہ اصل میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ اس سولی پر جو چڑھے گا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ کوتوال نے سوچا موقع اچھا ہے، میں ہی چڑھ جاؤں، سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا۔ کوتوال دوڑ پڑا اور کہا کہ بھائی انہیں نہیں چڑھاؤ، میں چڑھوں گا، میں سیدھا جنت کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کا وزیر بھی سامنے بیٹھا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے دیکھا کہ کوتوال مجھ سے آگے نکل جائے گا، وزیر دوڑ پڑا کہ کوتوال آپ رک جائیے، میں جنت میں سیدھا جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے حکم نافذ کیا، آپ لوگ دوڑ رہے ہو، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کا بادشاہ پیچھے رہنا چاہتا ہے، آپ پیچھے ہٹو، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ سیدھا وہ چڑھ گیا بادشاہ۔ تو کھانے میں بھی تو چڑھتے ہیں، اس میں بھی چڑھ کے بتلائی، تو سیدھا جنت۔ تو اس کو کہتے اندھی نگری گنڈو راجا یا اندھی نگری چوپٹ راجا۔ تو یہ حال ہے آج ہماری دنیا، ہمارے اس ماشاءاللہ ہندوستان کا حال بھی یہی ہو رہا ہے۔ دو شخصیت جو پوری حکومت کو چلا رہی ہے اور ماشاءاللہ کیا کیا کھیل کر رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ جب
اسلامی سال کے میں نے بارے میں بتلایا کہ جہاں مصیبت آئی وہاں فتح بھی ملی ہے. اسی پر ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل میں لکھا ہے. جب ظلم و ستم کے کوہ گرا، جب ظلم و ستم کے کوہ گرا، روئی کی طرح اڑ جائیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے. ہم کہتے ہیں حکومت والوں سے ظلم کرو، ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم محکوموں کے پاؤں تلے جب دھرتی دھر دھر دھڑکے گی، اور اہل حاکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی، ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، مسند پہ بٹھائے جائیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم جب مسند پہ بٹھائے جائیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا صرف اللہ کا، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی، ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، جو منظر بھی ہے ناظر بھی. اٹھے گا جب انا الحق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا، اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، ہم بھی دیکھیں گے. حکومت سے کہتے ہیں ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. اٹھے گا جب انا الحق کا نعرہ، ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. تو حالات جو اس طرف بتلا رہے ہیں، تو ہم مسلمانوں سے ایک ہی پیغام دینا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کا یہی ذہن بننا چاہیے کہ یاد رکھے کہ مصیبت اور پریشانیاں اسلام لانے کے بعد نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ کے اوپر بھی آئی ہے. بہت مصیبت، بس کلمہ لا الہ الا اللہ کہا تھا نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
کہ تم کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے. بس صحابہ نے لا الہ الا اللہ کہا، مصیبت ان کے اوپر ٹوٹ پڑی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا تھا صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے پر. آپ بھی یہ سمجھ لیں کہ آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، آپ کامیاب ہو گئے. اللہ کا شکر. کسی بھی شک و شبہ میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حالات چاہے جس طرح بھی ہو، حالات چاہے جس طرح بھی بدلتے ہو، ہم نبی کے دیوانے ہیں، ہم نبی کے مستانے ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں. ہم نے بلال کا واقعہ سنا ہے، ہم نے سمیہ کا واقعہ سنا ہے، ہم نے خباب کا واقعہ سنا ہے، ہم نے صحابہ کا واقعہ سنا ہے، ہم نے طلحہ کا واقعہ سنا ہے، ہم نے حمزہ کا واقعہ سنا ہے، حمزہ کے دل کو چبانے کا ہم نے واقعہ سنا ہے. ہر واقعے کو ہم نے سنا ہے. اسی غلاموں کے ہم جانباز ہیں. انشاءاللہ ہم بھی انشاءاللہ اس کے لیے تیار رہیں گے. ہر مصیبت تو برداشت کر لیں گے، لیکن نبی کی غلامی کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے انشاءاللہ. یہ اصل عزم کرنا ہے. یہ سال، یہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے، یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے اس چیز کا کہ مسلمانوں اپنا ذہن کس طرف لانا ہے، اپنے آپ کو کس طرف بنانا ہے، اپنی سوچ کس طرف بنانا ہے. یہ پیغام ہمیں اس چیز کا دے رہا ہے. ہمیں اپنی ذہنیت کو بنانا، اپنی سوچ کو بنانا ہے. لیکن اکثر و بیشتر ہماری سوچ چلی جاتی ہے. اس مہینے کے اندر ہم لوگ اکثر و بیشتر سوچتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کی وجہ سے اس مہینے کی شروعات ہے، جبکہ یہ بات نہیں ہے. جبکہ محترم ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جو زبردست انہیں شہید کیا گیا، عجیب و غریب واقعہ ہے. لیکن یہ مہینہ جو ہے اس کی برکت اور فضیلت پہلے سے ہے. یاد رکھو کہ جہاں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی زبردست شہید کیا گیا. مظلوم تھے حضرت عثمان. عثمان کی جب خلافت تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے حضرت عثمان غنی باغی ٹوٹ پڑے اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عصا تھا نا، وہ عصا لے کر توڑ دیا. کس کا عصا تھا؟ جس کو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی استعمال کرتے تھے. ابو بکر صدیق نے استعمال کیا، عمر ابن خطاب نے اپنے دورہ خلافت میں جس کو استعمال کیا، وہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں تھا. باغی ٹوٹ پڑے، اس کو توڑ دیا. یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی پر پتھر مارا اور عثمان غنی کو مسجد سے نکال دیا. نماز کے لیے آتے تھے، نماز سے بھی روک دیا گیا اور ایک گھر کے اندر بند کر دیا اور اعلان کر دیا باغیوں نے کہ عثمان مسجد تک بھی نہیں آ سکتے، مدینہ منورہ تک بھی نہیں آ سکتے. اور مدینہ منورہ وہ جگہ ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تھے تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسجد تنگ ہو رہی ہے، کوئی ہے جو یہ جگہ لے کر دے سکتا ہے. تو کس نے جگہ لے کر دی تھی؟ یہی تو عثمان تھے جس نے جگہ لے کر دی ہے. اسی مسجد میں آنے سے باغیوں نے روکا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو روکا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں بند کر دیا گیا. کہتے ہیں کہ عثمان غنی کو صرف بند نہیں کیا، یہاں تک کہ کھانا بھی بند کر دیا گیا، دانا پانی تک کے بند کر دیا گیا، پانی تک بھی دیا نہیں گیا. ایک مرتبہ علی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتا چلا کہ پانی بند کر دیا گیا تو مشکیزے میں پانی لے کر چلے. باغیوں کو پتا چلا کہ علی پانی لے کر آ رہے ہیں تو ان سے بھیڑ گئے اور بھیڑ کر مشکیزہ چھین کر اس کو بھی پھینک دیا کہ پانی لے جا نہ سکے عثمان غنی کے پاس. اور علی نے دیکھا کہ جب میں وہاں پہنچ نہیں سکتا ہوں تو انہوں نے اپنے عمامے کو نکالا اور پانی سے تر کیا اور اوپر سے پھینکا تاکہ عثمان کو پتا چل جائے کہ علی نے اپنے حد تک کوشش تو کر لی ہے لیکن کامیاب نہیں ہو پائے. عثمان نے دیکھا، عثمان سمجھ گئے، پانی بند کیا. علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ علی نے حسن اور حسین کو اپنے دونوں صاحبزادے کو عثمان کے گھر کے آگے کھڑا کر دیا کہ آپ یہاں پہرہ داری کریں. اور دل کی زبان سے علی نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا
کہ یہیں سے سیکھ لو کہ قربانی کس طرح دی جاتی ہے، یہیں سے سیکھ لو قربانی۔ حسین کے بارے میں آتا ہے کہ 3 دن پانی بند کیا گیا، یا تو کہا جاتا ہے کہ 10 دن پانی بند کر دیا گیا، لیکن مظلوم عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 دن پانی روک دیا گیا۔ کسی نے پوچھا عثمان کو کہ عثمان آپ کا پانی بند کر دیا گیا، پیاس لگتی ہو تو آپ کو کیا حال گزرتا ہے، آپ کیا کرتے جب پیاس لگتی ہے؟ تو کہتے ہیں جب مجھے پیاس لگتی ہو، مجھے جب پیاس لگتی ہے تو میں قرآن کریم کھول دیتا ہوں، تلاوت شروع کر دیتا ہوں، بس تلاوت کرتا جاتا ہوں، پیاس بجھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھے عثمان۔ کتنے دن پانی بند کیا گیا؟ 40 دن پانی روک دیا گیا۔ برداشت عثمان نہ کر پائے، عثمان چھت پر چڑھے اور چھت پر چڑھ کر خطبہ دیا اور کہا کہ بھائی آپ کو تو پتہ ہے لوگوں کہ بھائی جب نبی علیہ السلام مسجد مدینہ منورہ آئے تھے، مسجد تنگ ہو رہی تھی، اس تنگ مسجد کے اندر کہا تھا کہ کون ہے جو مسجد کی جگہ قریب کی جگہ لے کر مجھے دے دے، تو میں ہی تو تھا کہ جو جگہ لے کر میں نے دے دیا تھا۔ پھر کہا کہ کنویں کے بارے میں بات آئی کہ مسلمانوں کے لیے کون کنواں وقف کر دے، تو میں نے وہی کنواں لے کر وقف کیا، اسی پانی کو آپ نے میرے لیے روک دیا، اور جو مسجد میں نے وقف کی تھی اسی مسجد میں مجھے نماز سے روک دیا گیا، اور جو کنواں میں نے وقف کیا اس سے تم نے مجھے روک دیا۔ 5 باتیں بتلائیں، لیکن باغیوں کے دل میں جھو تک نہیں رہے گا، جھو تک نہیں رہے گا۔ یہاں تک کہ ایک دن کہتے ہیں حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ صبح اٹھتے ہیں اور خوشی اٹھتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد اپنے گھر والوں سے کیا کہتے ہیں معلوم؟ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما رہے تھے، ابو بکر بھی ساتھ تھے، عمر بھی ساتھ تھے، اور کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عثمان تو روزے سے، کیونکہ کھانا بھی نہیں تھا، بند تھا، پانی بھی بند تھا، تو کہا آج شام کو افطاری ہمارے ساتھ کرنی ہے، آج شام کو افطاری ہمارے ساتھ کرنی ہے۔ حسن حسین پہرہ داری کر رہے، سیکھ یہیں سے رہے، عثمان سے سیکھ رہے کہ قربانی اس طرح دی جاتی ہے۔ علی نے بند زبانوں سے اپنے بیٹے سے کہا کہ سیکھ لو کہ قربانی کس طرح دینی ہوتی ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ بچوں سے اس طرح کہ بڑوں کے پاس ڈالو، بڑوں کے پاس بھیجو، انہیں بھی آئے کہ قربانی کس طرح دینی ہوتی ہے۔ ہم لوگ اپنے بچوں کو دور بھیجنا نہیں چاہتے، اپنے لخت جگر کو سینے سے دور نہیں کرنا چاہتے، اور کیا کہتے ہیں کہ دور بھیجیں گے کون دیکھے گا، کون خیال رکھے گا۔ میں تو اکثر و بیشتر کہتا ہوں، آج کل مدرسے میں بچوں کو، پہلے لوگ بچے کو مدرسے میں بھیجتے تھے تو بچہ جب گھر آتا تھا تو سوکھ کر آتا تھا، تو ماں باپ کہتے تھے کہ بچہ کچھ بن کر آیا ہے، اور اگر موٹا ہو کر آئے تو کہتے تھے ماں باپ کہ بہت کھا پی کر آیا۔ اور آج کے دور میں بچہ مدرسہ جائے، سوکھ کر آئے تو بچہ فوراً، بچے کے باپ گھر مدرسے میں فون کرتے ہیں کہ آپ کھانا نہیں کھلاتے بچوں کو، تو ایسا لگتا ہے کہ پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے، کھانے کے لیے بھیجتے۔ آج ماشاءاللہ ماں باپ کا یہ مزاج اور سوچ بن چکی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اکابر کے پاس بھیجے، علماء کے پاس اپنے بچوں کو بھیجے، ان کی خدمت سکھائے، ان کا ادب و احترام سکھائے، ان کے پاس بیٹھنا سکھائے، ان کا، تاکہ ان کے اندر قدر آئے اور آگے بڑھنے کا ذوق نصیب ہو۔ لیکن ہمارے یہاں مزاج نہیں ہے اس چیز کا، اس چیز کا مزاج پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس نیک بنائے، متقی بنائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن حسین کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے باہر بٹھا کر یہ پیغام دے دیا، اور بچے کو کہہ دیا کہ عثمان کو دیکھ کر سیکھ لے کہ کس طرح قربانی دی جاتی ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہلیہ سے کہا کہ میرا وہ جو پرانا کپڑا ہے وہ ذرا مجھے دے دے، جو میں نے کبھی پہنا نہیں ہے۔ تو لا کر دیا گیا تو نہیں پہنا، اور اس کے بعد غلاموں کو بلا کر غلاموں کو آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد بس کیونکہ نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھ چکے تھے کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے کہا تھا کہ عثمان آج افطاری تجھے میرے ساتھ کرنی ہے،
تو کہتے ہیں، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، کہتے ہیں کہ عثمان کو کہا گیا تھا کہ افطاری میرے ساتھ کرنی ہے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کھولا، اور قرآن کریم کھولنے کے بعد اور کہا نوجوانوں سے کہ دروازہ کھول دو، اب میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کھول دیا اور قرآن کریم پڑھنے لگے۔ اچانک باغی لوگ اندر داخل ہوئے اور چھتوں سے چڑھ کر اندر داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد عثمان پر ٹوٹ پڑے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے راڈ مارا اور ایک شخص نے ایسی تلوار ایسی چیز چلائی جو یہاں سے مارا، خون کا فوارہ چھوٹ گیا اور ایک شخص سینے پر چڑھ گیا، اور ایسا اس نے لوہے سے کوٹا ہے کہ سینہ چھلنی ہو گیا۔ اور دوسرے نے ایک نے تلوار چلائی، وائلہ جو ان کی بیوی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو بہت محبت کرتی تھی، وہ آ گئی اور اس نے آ کر تلوار کو پکڑنا چاہا۔ کہتے ہیں کہ 3 انگلی کٹ گئی وائلہ کی، اور کہتی ہے کہ وہ آ کر کھڑی ہوئی، لیکن وہ لوگ رکتے نہیں تھے، انہوں نے خوب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور جب خون کا فوارہ چھوٹا، اس وقت قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تو ہی میرے لئے کافی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب یہ پڑھ رہے تھے اور جب لگا تو جب دانت ٹوٹے، خون کا فوارہ چھوٹا، تو جس آیت پر گری وہ آیت بھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تھا، اللہ تو ہی میرے لئے کافی۔ برداشت نہیں کر پائے، وہی شہید ہو گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد ان کے جنازے کو اٹھانے کا بھی موقع نہیں دیا گیا۔ پورے مدینہ منورہ کے اندر یوں سمجھو کہ چھاؤنی بنی ہوئی تھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھانے کا بھی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ عثمان غنی کا جنازہ 3 دن تک جنازہ پڑا رہا، کسی کو اٹھانے کی اجازت نہیں تھی عثمان کی۔ یہاں تک کہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے واقعہ کہ محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شخص دعا کر رہا تھا، اور کیا دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ میں جانتا ہوں کہ تو مجھے معاف کرنے والا نہیں، اے اللہ میں جانتا ہوں کہ تو مجھے معاف کرنے والا نہیں، اور خوب رو رہا تھا، خوب روتے روتے کہہ رہا تھا اللہ میں جانتا ہوں کہ تو مجھے معاف کرنے والا نہیں، اللہ میں جانتا ہوں تو مجھے معاف کرنے والا نہیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تو ایسے الفاظ کیوں کہتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا نہیں؟ تو کہا کہ بات دراصل ایسی ہے کہ جب عثمان غنی کو لوگوں نے جب مارا، باغیوں نے مارا، شہید کیا، اس وقت میں بھی جب دیکھنے والے جب جا رہے تھے عثمان کو، تو میں بھی اس کے اندر پہنچ گیا، اور میں نے دل میں سوچا تھا کہ میں تماچے ماروں گا عثمان کے جنازے کو، اور میں پہنچا، موقع دیکھ کر میں نے چادر اٹھائی اور عثمان کے گال پر تماچا مارا۔ بس وہ تماچا مارنا تھا، اس وقت سے آج تک میرا ہاتھ رک گیا، ہاتھ اٹھتا نہیں ہے۔ بس وہ چادر نکالی، محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو بالکل لکڑی کے مانند ہو چکا تھا۔ مظلوم عثمان کی کہانی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسا ظلم کیا گیا، یہاں تک کہ کہا گیا کہ عثمان کا جنازے کی نماز بھی نہ پڑھائی جائے اور مدینہ منورہ کے قبر میں دفن بھی نہ کیا جائے۔ ام حبیبہ نے جب یہ سنا، نبی علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ امہات المومنین نے جب سنا تو نکل آئے اور کہا، خطبہ دیا اور کہا کہ یاد رکھو اگر تم نے عثمان کے جنازے کو اٹھنے نہ دیا تو یاد رکھو میں خود باہر نکل آؤں گی اور عثمان کے جنازے کو میں خود لے کر جاؤں گی۔ جب یہ دیکھا کہ امہات المومنین نکل آئی تو خاموش ہو گئے، باغی ٹھنڈے ہو گئے، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ لے کر، کہتے ہیں رات کا ایام تھا، حضرت علی اور 2-3 لوگ تھے، اور وائلہ جو ان کی اہلیہ محترمہ تھی، ان کے ہاتھ میں چراغ تھا، کیونکہ رات کی تاریکی تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا، لے کر چل رہے تھے، لیکن باغیوں نے وہاں بھی جنازے کو بھی نہیں چھوڑا۔ کہتے ہیں کہ چھتوں پہ چڑھ گئے اور چھتوں سے پتھر پھینکنے لگے عثمان کے، اور اس حالت میں
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں کہ وائلہ جیسے ہی وہاں پہنچی اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار آیا، قبر اطہر آئے، اور وہاں کھڑی ہو کر برداشت نہیں کر پائی. عثمان غنی کی اہلیہ برداشت نہیں کر پائی، آنکھوں سے اشک بار آنسو بہنے لگے اور دل ہی دل میں کہانی سنا دی کہ اللہ کے رسول تیرے داماد کے ساتھ کیا ہوا ہے، تیرے تو نے جس کو دو بیٹی عطا فرمائے، جسے تو نے ذوالنورین کہا ہو، اس کے ساتھ آج یہ ظلم ہو رہا ہے. کہتے برداشت نہیں کر پائے، رو پڑی، بہت روئی، اور وہاں سے جنازے کو لے جایا گیا اور عثمان کو دفن کیا. تو یاد رکھو حسین نے ہی سے قربانی سیکھی تھی اور وہ قربانی دے کر حسین نے بتلائی تھی. اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں متقی بنائے. یاد رکھو ہم نبی کے غلام ہیں، یاد رکھو ہم نبی کے مستانے ہیں. چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں. اسلام پر اور مضبوط ہونا چاہیے، شریعت پر اور مضبوط ہونا چاہیے. ہمارے گھروں کے اندر اسلام اور مضبوط ہونا چاہیے، عورتوں کے اندر دینی ذوق اور مضبوط ہونا چاہیے، گھروں کا ماحول اور بدلنا چاہیے، گھروں کا مزاج بدلنا چاہیے. ہم اس کے انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ سب مل کر نیت کرو انشاءاللہ. جہاں یہاں مسجد کی تعمیر ہوگی یا مسجد کے لیے جو محنت کی جائے گی، صرف ایسا نہیں کہ مسجد کی ٹرسٹ محنت کرے گی، بلکہ ہم سب مل کر انشاءاللہ محنت کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ سب نیت کر لو انشاءاللہ، کیونکہ اس کا جو خرچہ ہوتا ہے، اس کی جو محنتیں ہوتی. میں اکثر بہار کے جو لوگ آتے میں ان کو طریقہ کار بتلایا کرتا ہوں. آپ لوگ 3-3 ہزار روپے کے اعتبار سے یا 2-2 ہزار یا مسلح کے اعتبار سے آپ لوگ ایک وہ بجٹ بنا لیں اور آپ لوگوں تک پہنچے اور ان کو کہے کہ آپ 1 مسلح 2 مسلح لے لیجئے. اور اس کی کوشش ہر انسان یا مسجد میں جو لوگ ہیں وہ یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم لوگ 500 آدمی یا 200 آدمی یا 100 آدمی کو انشاءاللہ پکڑیں گے. ہر انسان نیت کرے گا مسجد میری ہے. میرے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تھے تو مدینہ منورہ میں جاتے ہی مسجد کا خیال رکھا. اور مسلمان جہاں بھی جاتا ہے پہلا مسجد کا خیال رکھتا ہے. انشاءاللہ ہم بھی یہاں مسجد کا خیال رکھ رہے ہیں. چھوٹی تو مسجد ہے، انشاءاللہ بڑی مسجد بنانے کی فکر کر رہے ہیں تاکہ لوگ اور آئیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. جس کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوا، میں تو کہتا ہوں اسے بھی خوب دعا کرنا چاہیے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ توفیق عطا فرمائی. اور ہر شخص نیت کریں کہ صرف ٹرسٹ کا کام نہیں ہے یا جو لوگ محنت کر رہے ہیں ان کا کام نہیں، ہم سب کا کام ہے. انشاءاللہ آگے بڑھ کر انشاءاللہ ان کو ساتھ دیں گے. انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے اور ان کے لیے جتنی ہو سکے مقدور بر کوشش کریں گے. یاد رکھو آپ کوشش کرو گے، محنت کرو گے، انشاءاللہ آپ ناکام نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے گا. اللہ آپ کو کامیاب کرے، نیک بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے. جو بات کہی گئی، سنی گئی، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان قریب عاشورہ کا دن بھی آ رہا ہے. روزے سے متعلق بھی آپ لوگ نیت کرو کہ انشاءاللہ آپ بھی خود پابندی کریں گے، گھر کے اندر بھی اس نظام کو لائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ روزہ رکھتے بھی تھے اور حکم بھی دیا کرتے تھے کہ روزہ رکھو، اور اس کی بہت فضیلت بیان کرتے تھے. کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ یہ روزے کے بارے میں آتا ہے کہ جو روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اس روزے کو رکھیں گے. چاہے اور اللہ کے رسول کے انتقال سے 1 دن پہلے 1 سال پہلے اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری زندگی باقی رہی اگلا سال تو میں کوشش کروں گا کہ بھائی 10 ہے تو اس سے پہلے والے روزے کے ساتھ ملا کر 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا. اسی لیے اس کے بعد اللہ کے رسول دنیا سے چل بسے، لیکن اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور فقہاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بھی کہتے ہیں کہ 1 دن کا روزہ مکروہ تنزیہ، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ مکروہ نہیں کہنا چاہیے. اس لیے مکروہ نہیں کہنا چاہیے 1 دن کے روزے کو مکروہ اس لیے نہیں کہا کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر
یہ ایک دن کا روزہ رکھا ہے، تو اگر مکروہ کہیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک دن کا روزہ رکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم یہ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، کچھ نہیں تو ایک دن کا تو روزہ رکھیں، جبکہ 2 روزہ رکھنا ہے، لیکن اگر کچھ بھی مجبوری ہو تو ایک روزہ بھی رکھ لے، لیکن رکھ لے۔ اپنے گردن کو جھکا لے اور دل کی طرف متوجہ ہو جائے۔ انسان جب اپنے دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اسے اپنی گندگی نظر آتی ہے، اور سچ کہتے ہیں کہ عثمان کو ہم نے سنا کہ عثمان پر کیسا ظلم کیا گیا، آج ہم پر تو ایسا ظلم نہیں کیا گیا، پھر بھی ہم اللہ کے کتنے نافرمان ہیں۔ عثمان پر اتنا ظلم کیا گیا، پھر بھی انہوں نے نبی کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ حسین پر اتنا ظلم کیا گیا، لیکن انہوں نے نبی کے دامن کو نہیں چھوڑا، نہ نماز چھوڑی نہ قرآن چھوڑا۔ عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ دانہ پانی بن کر دیا، لیکن ایک دن قرآن نہیں چھوڑا، نہ نماز چھوڑی نہ تلاوت چھوڑی، یہاں تک کہتے ہیں کہ سجدہ بھی نہیں چھوڑا، تہجد بھی نہیں چھوڑا، عبادت بھی نہیں چھوڑی، تسبیحات بھی نہیں چھوڑی۔ اور ہمارے پاس اتنی آشائش ہے، لیکن کتنی چیزیں چھوڑ رہے ہیں۔ اے انسان تو کہاں کی طرف جا رہا ہے؟ اے انسان تجھے کیا ہو گیا؟ اے انسان تجھے کیا ہو گیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تجھے اللہ کے پاس بھی جانا ہے؟ اے انسان تجھے یہ نہیں معلوم کہ اللہ کو تجھے اپنا چہرہ دکھانا ہے؟ اے انسان تجھے یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے پاس تجھے حاضر ہونا ہے؟ اے انسان تجھے یہ نہیں معلوم کہ تیرے نبی بھی تیرے سے ملاقات کرنے والے ہیں؟ اے انسان تجھے یہ نہیں معلوم کہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تجھے بھی کھڑا ہونا ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھ لیا، میرا امتی تو میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ محمد نے پوچھ لیا، ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ کہ ہم اس لائق ہیں کہ ہم جواب دے سکتے ہیں؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے محمد کو چھوڑا۔ صحابہ تو کٹ گئے تھے، مٹ گئے تھے، لیکن اپنے محمد کو نہیں چھوڑا۔ پر ہم ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ اپنے دل کی طرف دیکھیں کہ کتنے گندے ہیں۔ اس دل میں گناہ ہے، اس دل میں سیاہی ہے، اس دل میں پاپ ہے، اس دل میں ہزاروں گندگی پڑی ہے، اس دل کے اندر زنا ہے، اس دل میں غیبت ہے، اس دل میں آنکھوں سے کسی کو دیکھنا ہے، اس دل میں کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانا ہے، اس دل میں کانوں کی برائیاں ہے، سارے اس دل کے اندر موجود ہیں۔ کل اللہ کے سامنے کھولا گیا، ہماری ماں بھی وہاں کھڑی ہوگی، ہمارا باپ بھی وہاں کھڑا ہوگا، ہمارے دوست احباب بھی کھڑے ہوں گے۔ سارے لوگ کہیں گے تو بہت اچھا نیک بنا ہوا تھا، لیکن تو کسی کی عورتوں کے اوپر تاڑ رہا تھا۔ آج ہمارے سامنے کھل کر سب چیزیں آ گئی، ہمارے ہاتھ وہاں بند ہوں گے، ہمارے پیر وہاں بند ہوں گے، ساری چیزیں اللہ وہاں کھول کر رکھ دے گا۔ کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ ذرا سوچیں، اپنے طرف دیکھیں۔ اگر انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے تو اسے اپنی حقیقت نظر آتی ہے۔ اگر وہاں ماں باپ ہو یا نہ ہو، صرف محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اگر ہمارا دل کھول دیا گیا تو ہم وہاں کیا دکھائیں گے محمد کے سامنے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اللہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ محمد عربی بھی یہاں ہیں اور اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں، امتی کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ امتی ذرا بتلاؤ آپ نے کیا کیا؟ اب کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سیرت سے کوسوں دور ہے، احکامات الہیہ سے کوسوں دور ہے۔ ہر چیز ہمارے زندگی میں، ہر گناہ ہماری زندگی میں، ہر غفلت ہماری زندگی میں، ہر سیاہی ہماری زندگی میں، ہر عیاری ہماری زندگی میں، ہر تماشا ہماری زندگی میں، ہر بدماشی ہماری زندگی میں، ہر مکاری ہماری زندگی میں، ہر فریب ہماری زندگی میں، ہر بدماشی ہماری زندگی میں، ہر لوٹنا پیٹنا ہماری زندگی میں، ہر دھوکہ دینا ہماری زندگی میں، ہر عیاری کرنا ہماری زندگی میں، ہر شرارت کرنا ہماری زندگی میں۔ اے انسان کیا ہو گیا تجھے؟ کیا کر رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ کدھر جا رہا ہے؟ کیا تجھے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ یہ سوچو کہ ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ بادشاہ کے پاس اگر بندہ جاتا ہے تو سر اٹھا کے نہیں جاتا، سر جھکا کے جاتا ہے۔
آج ہمارا سر جھکا ہوا ہے، بادشاہ سے کہہ رہے ہیں اللہ آج ہم سر جھکا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت گندے ہیں، بہت گندے ہیں۔ اپنا دل کا محاسبہ کرے، دل کو ٹٹولے، دیکھو تو صحیح کہ دل میں کتنی برائیاں ہیں۔ انسان جب اپنے دکان کاروبار کی طرف جب دیکھتا ہے نا تو تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا کر حساب کرتا ہے۔ ہمیں بھی تو اپنے دل کا حساب کرنا چاہیے سر جھکا کر کہ ہم کتنے پاپی اور مجرم ہیں۔ ہم نے سب کو اس دل میں بسایا، اللہ کو آج تک اس دل میں نہیں بسایا۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ سچ میں اللہ ہم سے روٹ چکا ہے، روٹ چکا ہے۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، سچ میں زندگی ہماری ایک مہلت ہے، کب چلی جائے گی، کب آنکھ بند ہو جائے گی۔ ابھی بیٹھے ہیں، ابھی اچانک آنکھ بند ہو جائے گی، کچھ نہیں پتا ہے۔ کتنے لوگ سنا ہے کہ مسجد میں آئے، سجدے میں گئے اور جان چلی گئی۔ کتنے لوگ ہیں کہ تجارت میں بیٹھے کاروبار کر رہے تھے، کلو کلو کا اعلان کر رہے تھے، آواز لگا رہے تھے کہ 10 روپے کلو، لیکن اچانک آواز بند ہوئی، آنکھ بند ہوئی، کان بند ہوئے اور اچانک وہ ڈرام دینے گرا اور اسی کے وقت اس کا اعلان ہو گیا کہ دنیا سے چل بسا ہے۔ کب چلا جائے گا کچھ نہیں پتا ہے۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، ہر غیر سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، ہر غیر سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، ہم کس سے مانگے کہاں جائیں گے اور کس سے کہیں گے، کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، ہماری حاجت سننے والا کون ہے، اللہ ہی تو سننے والا ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے دنیا کے اندر اور کون مردود ہے، ہمیں کیا خبر ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔
اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ حقیقت ہم لوگ اپنے اللہ کا فضل سمجھے، ورنہ اگر اللہ ہماری زندگی کے چیزوں کو کھول دینا تو ہمیں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، ہمیں کوئی ہماری طرف نگاہ اٹھانے والا بھی نہیں ہے، ہم حمام میں ننگے نظر آئیں گے۔ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے، آج رو رو کر اللہ کو منا لے، رونا نہ آئے تو رونے والی آواز بنا لے۔ اللہ کو رونے والا بندہ بہت پیارا لگتا ہے۔ بچہ جب روتے روتے ماں کے پاس جاتا ہے تو بچہ ماں کے رونے بچے کا رونا ماں کو برداشت نہیں ہوتا، رونے کو دیکھ کر بھی بچے کے رونے کو دیکھ کر بھی ماں رحم کھا لیا کرتی ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا لے، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکن، اللہم ربنا اللہم ربنا اللہم ربنا اللہم ربنا اللہم ربنا اللہم ربنا ظلمنا انفسنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تیرے بندوں کو دیکھ تو صحیح، تیرے سامنے رو رہے مولا، تیرے سامنے گر گڑا رہے مولا۔ اللہ یہ بڑی محبت کے ساتھ آئے مولا، اللہ یہ بڑے پیار کے ساتھ آئے مولا، یہ بڑا پیارا مجمع ہے مولا، یہ آپ کو منانے آئے مولا۔ انہوں نے دیکھا کہ اپنی گندگی بہت زیادہ ہے مولا، انہوں نے سوچا کہ دل بہت گندا ہے مولا، ان کے جب پتہ چلا کہ جب یہاں نیکی تقسیم ہونے والی ہے، یہاں دعا ہونے والی ہے، یا اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر لوگ رونے والے ہیں، تو یہ لوگ بھی دوڑ کر آ گئے مولا، یہ بھی آپ کو منانے آئے مولا۔ اللہ ایک نگاہ تو ڈال دے مولا، ایک نگاہ ڈال دے، بہت گنہگار ہے مولا، بہت گنہگار ہے، بہت گناہ کیا مولا۔ مولا آنکھیں دیکھو تو گناہوں میں ڈوبی ہے مولا، زبان دیکھو تو گناہوں میں ڈوبی مولا۔ اللہ زبان سے بہت گناہ کیا مولا، غیبت کی، چغلی کی مولا۔ اللہ جب اس زبان کے بارے میں سوچتے ہیں، اگر کل قیامت کے دن آپ کے پاس آ جائے نا مولا، تو آپ اس زبان کو کھینچ لے مولا، اور اس زبان کو کھینچ کر ہماری گردن میں باندھ دے مولا۔ اتنے ہم نے اس زبان سے گناہ کیا مولا۔ اللہ ان آنکھوں نے اتنا گناہ کیا مولا، جب ہم سوچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کل اللہ آپ کے پاس آئیں گے نا مولا، تو آپ پلاسٹک کو سلگا کر مولا، شیشے کو پگھلا کر ہماری آنکھوں میں ڈالیں گے مولا۔ اللہ اس کان کے بارے میں سوچتے ہیں مولا کہ جب کان اتنا اس کان سے گناہ سنا ہے مولا، اتنا سنا ہے مولا، اتنا جھوٹ سنا ہے مولا کہ اللہ آپ کے پاس آئے نا مولا، تو آپ کے پاس آئے تو آپ یا اللہ شیشے کو پگھلا کر اس کان میں ڈالیں گے مولا۔ اللہ ہاتھ بھی بہت گندے مولا، پیر بھی بہت گندے ہیں مولا۔ اے اللہ بہت گنہگار ہے مولا، آج سچے پکے دل سے آپ کے پاس آیا، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے مولا، معاف کر دیجئے مولا، ایک نگاہ ڈال دیجئے مولا، بہت گناہ کیا مولا، بہت گناہ کیا مولا۔
آپ بڑے رحیم ہیں مولا، آپ بڑے کریم ہیں مولا۔ آپ تو کہتے ہیں میں تو 70 ماہوں سے زیادہ رحم کھانے والا ہوں مولا۔ آپ تو کہتے ہیں میں 70 ماہوں سے ماں کو دیکھا ہے کہ بچہ اگر اس کو ستائے نا تو ماں معاف کر دیا کرتی ہے، یہاں تک کہ بچہ پھر ستائے پھر ماں معاف کر دیا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ ابن قیم کہتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا، ایک گھر کی طرف میں نے جھانک کر دیکھا کہ وہ بچہ، ماں ایک بچے کو مار رہی تھی، مارتے مارتے دھکا مار کے گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ میرے گھر کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا، میرے گھر کی طرف کبھی نظر اٹھا کے مت دیکھنا، اس گھر کی طرف کبھی آنا بھی مت۔ کہتے ہیں ابن قیم میں اس بچے کو دیکھ رہا تھا، ماں نے زور سے دروازہ بند کیا، بچہ وہاں سے نکلا، تھوڑی دور گیا اور تھوڑے دور جانے کے بعد اپنے سر کو جھکایا، زاروں قطار رونے لگا، پھر پلٹا اپنے گھر کی طرف آیا۔ ماں نے دروازہ بند کر رکھا تھا، وہ بیچارہ وہیں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی، ماں کو کچھ کام یاد آیا، دروازہ کھولا کہ چلو کچھ کام کے لیے دروازہ، جیسے ہی دروازہ کھولا بچے کو وہاں سوتا پایا۔ غصے میں تو پہلے سے تھی، ماں نے غصے میں کہا میں نے تجھے بار بار کہا کہ اس گھر کی طرف کبھی مت آنا، پھر تو دوبارہ اس طرف آیا۔ بچے نے دھیرے سے سر اٹھایا، آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی، کہنے لگا ماں مجھے تم نے جب دھکا مارا نا تو میں نے نیت کر لی تھی کہ اس گھر کی طرف کبھی نگاہ اٹھاؤں گا بھی نہیں، میں اس گھر کی طرف کبھی نظر بھی نہیں اٹھاؤں گا، میں اس گھر کی طرف کبھی آؤں گا بھی نہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی کے گھر جھاڑو مار دوں گا مجھے رہنے کے لیے جگہ مل جائے گی، کسی کے گھر میں صفائی کر دوں گا مجھے کھانا مل جائے گا، لیکن دل میں خیال آیا ماں کہ یار تو مجھے ہزاروں مل جائیں گے، دوست تو مجھے ہزاروں مل جائیں گے، لیکن مجھے میری محبت کرنے والی ماں کہاں ملے گی۔ ماں یہ سوچ کر پھر دوبارہ آیا ہوں، اب ماں تو جتنا دھکا مار لے لات مار لے میں اس در کو نہیں چھوڑوں گا۔ ماں نے جب یہ سنا، ابن قیم کہتے ہیں میں اس ماں کو دیکھ رہا تھا، ماں نے اپنے باہیں پھیلا دی، کہا بیٹا جب تیرے دل میں خیال ہے تو آ جا، اور میرے لگتے جگر اور میرے دل کے ٹکڑے میرے سینے سے لگ جا۔ تو جب اس طرح محبت کرتا ہے تو دیکھے گا کہ میں تجھ سے کیسی محبت کرتی ہوں، اور میرے پیارے اور میرے دل لگتے جگر اور میرے دل کے ٹکڑے آ جا، میں تجھے اچھا اچھا کھانا کھلاؤں گی، میں اپنے تجھے گود میں سلاؤں گی۔ مولا 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 ہم بھی بہت دور جا چکے تھے مولا، مولا ہم نے سوچا تھا کہ تجارت کر لیں گے اپنا گھر چلا لیں گے، لیکن پھر خیال آیا کہ دوست تو ہزاروں مل جائیں گے، یار تو ہزاروں مل جائیں گے، لیکن محبت کرنے والا رب کہاں ملے گا۔ اللہ اللہ آپ کی طرف دوبارہ آ چکے والا، اللہ نادم و شرمندہ ہے والا، نادم و شرمندہ، ایک نگاہ ڈال دے والا، ایک نگاہ ڈال دے۔ بہت گناہ کیا والا، بہت گناہ کیا والا۔ اللہ بدن کا ایک ایک عضو اگر مولا ہم نے کل قیامت کے دن سنا ہے، آپ ہر بدن کے اللہ زبان کو لوک مار دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے کہ ہاں اس نے گناہ کیا تھا، پیر گواہی دیں گے ہاں اسی نے مجھے لے کر چلا تھا گناہ کے لیے، آنکھ گواہی دیں گے ہاں بہت لڑکیوں کو تاڑا تھا اسی نے، زبان گواہی دیں گے بہت لفظی کی، پیچھے بیٹھ کر بہت جھوٹ بولا اس نے، بہت مکاری کی اس نے، کان بولے گے مولا ایک ایک عضو ہمارا بولے گا، ہمارا کوئی نہیں ہوگا وہاں مولا۔ اللہ ہمیں معاف کر دے والا، معاف کر دے والا، اس مجمع کی طرف ایک نگاہ ڈال دے مولا۔ مولا اگر اتنا مجمع روتا ہونا مولا کسی کے پاس چلا جائے اسے بھی رحم آ جاتا ہے، آپ تو 70 ماہوں سے زیادہ رحم کھانے والے، آپ بھی پیار سے کہہ رہے ہوں گے فرشتوں کو دیکھو میرے بندے رو رہے ہیں، میرے سامنے مانگ رہے ہیں، میرے سامنے تڑپ رہے ہیں، میرے سامنے مچل رہے ہیں، جاؤ فرشتوں نے معاف کر دو۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے مولا، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجئے مولا، اللہ ہماری ہر غلطیوں کو معاف کر دیجئے مولا، ہماری ہر مکاریوں کو معاف کر دیجئے مولا، غیبت چغلی حسد بغض ریاکاری جھوٹ دغا بازی دھوکہ فریب بدمعاشی، اللہ بندے کا اگر حقوق ہے مولا، کسی بندے کو ہم نے ناراض کیا ہے مولا،
اللہ آپ کسی کے اللہ کسی کا حق معاف نہیں کرتے ہیں مولا، لیکن مولا ہم میں وہ طاقت عطا کر دے کہ ہم اس تک پہنچ جائیں اور معافی مانگ لیں مولا، اور سامنے والا ہمیں معاف بھی کر دے مولا، تاکہ ہمارا کام نمٹ جائے مولا۔ اللہ وہ طاقت ہمارے اندر ڈال دیجئے مولا، آپ کے لیے مشکل نہیں ہے مولا، آپ کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی مولا۔ اللہ آپ کر دیجئے مولا، کر دیجئے مولا، ہم سامنے والے سے معافی مانگ لے مولا، ہم آپ کے سامنے جواب نہیں دے سکتے مولا، حساب کتاب جب آپ لیں گے مولا، ہم حساب کتاب کا جواب نہیں دے سکتے مولا، بہت گناہ کیے مولا، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے مولا، اللہ ہمیں اب نیک بنا دیجئے کہ ہماری زندگی اچھی بن جائے، ہماری زندگی پیاری بن جائے، اللہ ہماری زندگی ایسی بنا دیجئے مولا۔ اللہ یہ اس علاقے والوں نے مسجد کی نیت کی ہے مولا، مسجد بنانے کی نیت کی ہے مولا کہ مسجد تعمیر ہو جائے مولا، اللہ آپ کا گھر بنانا چاہ رہے مولا، آپ طاقت دے دے مولا، آپ ہمت دے دے مولا، اور یہاں عافیت کے ساتھ تعمیر کروا دیجئے مولا، اللہ جگہ بھی عافیت کے ساتھ ملوا دیجئے مولا، اللہ رقم کا انتظام بھی کروا دیجئے مولا، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے مولا، آپ تو کہتے ہیں بندہ آپ محنت کرو میں عطا کرنے والا ہوں، مولا یہ لوگ محنت کر رہے مولا، یہ لوگ کوشش کر رہے مولا، یہ چاہتے تو اپنے بچوں کے پیچھے لگتے مولا، یہ چاہتے تو اپنے گھر کو بنانے کے پیچھے لگتے مولا، یہ چاہتے تو اپنے بچوں کو سنوارنے کے پیچھے لگتے مولا، یہ چاہتے تو اپنے دکان کو سنوارنے کے پیچھے لگتے مولا، لیکن سب چیز کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ آپ کے گھر کو بنانے کی یہ لوگ فکر کر رہے مولا، اللہ اس گھر کی تعمیر کروا دیجئے عافیت کے ساتھ مولا، اللہ انہیں ہمت و طاقت عطا فرما دیجئے مولا، اس بستی والوں کو قبول فرما لیجئے مولا، اللہ ان میں وہ طاقت دے دے کہ یہ کہیں بھی جائے مسجد و مدرسے کی تعمیر کرے مولا، اللہ انہیں یہ ہمت اور طاقت عطا فرما دے، دین کی سربلندی کے لیے محنت کرے، اللہ احقاق حق اور ابطال باطل کی محنت کرے، اللہ اس کے لیے انہیں توفیق عطا فرما دیجئے مولا، اللہ انہیں قبول فرما لیجئے مولا، ہم سب کو قبول فرما لیجئے مولا، ہمیں نیک متقی پرہیزگار بنا دیجئے، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو قرض میں مبتلا خزانہ غیب سے ان کے قرض کو پورا فرما دیجئے مولا، اے اللہ ان حالات میں بہت لوگ قرض میں مبتلا ہے مولا، بیچارے کسی کو منہ بھی دکھا نہیں پاتے ہیں مولا، گھر سے نکلتے ہیں تو گھر میں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں اہلیہ سے میں کیسے گھر سے باہر نکلوں کہ مانگنے والا سامنے آ جاتا ہے، کبھی چہرے کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر زاروں قطار روتا ہوگا مولا، اے اللہ آپ قرض ادا کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی مولا، اللہ ان کے قرض کو خزانے غیب سے پورا کر دیجئے مولا، خزانے غیب سے پورا کر دیجئے مولا، اللہ اسلام اور مسلمانوں پر یا اللہ ظلم بہت ہو رہے مولا، اللہ ظلم کو روک دیجئے مولا، مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے مولا، اللہ ظالم کو یا اللہ صحیح سمجھ صحیح شعور عطا فرما دیجئے مولا، ظالم کو ظلم سے روک دیجئے مولا، ظالم کو ہدایت عطا فرما دیجئے مولا، اللہ ہم کاٹنے اور پیٹنے کی اللہ بد دعا تو نہیں دیتے مولا، ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تو انہیں ہدایت دے دے مولا، آپ ہدایت دینا چاہے تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا مولا، اللہ عمر بھی تو ہدایت میں آئے تھے مولا، خالد ابن ولید بھی تو آ گئے تھے مولا، خالد ابن ولید بھی زبردست جنگجو تھے مولا، لیکن اللہ کے رسول نے جب دعا کی تو خالد ابن ولید بھی تو مسلمان ہو گئے مولا، اللہ آپ ہدایت دینا چاہے آپ کے لیے مشکل نہیں ہے مولا، ہم ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے مولا، اللہ آج یہ کرشمہ دکھا دے، اس چھوٹی مسجد میں بیٹھ کر ہم ان کے لیے دعا کرتے مولا، اللہ تو ہدایت دینا چاہے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آج ہمارے کھاتے میں اس چیز کو لکھ دے مولا، اللہ انہیں ہدایت دے دیجئے مولا، ہدایت دے دیجئے مولا، ہدایت دے دیجئے مولا، ہدایت دے دیجئے مولا، اس مجمع میں کوئی ایسا شخص ہو جس کی دعا آپ کو بہت پسند ہو، اس کا واسطہ دے کر کہتے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دیجئے مولا، یا جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ مصیبتوں کو دور فرما، یا اللہ کاروبار میں پریشانیوں کو دور فرما، گھر کے اعتبار سے پریشانیوں کو دور فرما، بیوی بچوں کے اعتبار سے پریشانیوں کو دور فرما، کھیت اور کہ اللہ گھر کے اندر کسی اور اعتبار سے پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ کوئی بیمار ہے تو شفائے کاملہ عاجلہ مستقر عطا فرما، کوئی دنیا سے چل بسا ہے تو اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرما، گھر والوں کو صبر جمیل نصیب
نصیب فرما. کوئی کام شروع کیا ہے اللہ عافیت کے ساتھ ان کے کام کو مکمل فرما دیجئے. کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں عافیت کا معاملہ عطا فرما دیجئے مولا. گھر کا کام لے کر کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ گھر کا کام عافیت کے ساتھ مکمل کروا دیجئے مولا. گاڑی اگر یا کسی چیز کو لے رہے ہیں تو اللہ ان کے لیے بھی عافیت کا معاملہ عطا فرما دیجئے مولا. جو بھی پریشانی سب پریشانیوں کو دور فرما دیجئے مولا. نیک اور ولیوں کی فہرست میں اللہ ہم سب کو شامل کر دیجئے مولا. نیک اور ولیوں کی فہرست میں ہم سب کو شامل کر دیجئے مولا. نیک اور ولیوں کی فہرست میں ہم سب کو شامل کر دیجئے مولا. اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے. جو مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی خیر کے لائے سے دعا مانگی ہم بھی مانگتے ہیں. شروع کرنے سے نجات مانگے, نجات مانگتے ہیں نجات عطا فرما. اے اللہ بہت سے لوگ حج پڑھ کر یا اللہ عمرہ کر کے حج کر کے آ رہے ہیں مولا. مولا آپ کے گھر کو دیکھنے کے ہمیں بھی شوق ہے مولا. اللہ اس کے در و دیوار کو دیکھنے کا ہمیں بھی شوق ہے مولا. بیت اللہ کو چمٹنے کا ہمیں بھی شوق ہے مولا. اللہ 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 مقام ابراہیم کو چمٹنے کا ہمیں بھی تو شوق ہے مولا. اللہ اللہ مدینے کو آپ کے نبی کی زیارت اللہ دیکھنے کا ہمیں بھی تو شوق ہے مولا. وہاں سلامی دینے کا ہمیں بھی تو شوق ہے مولا. کعبۃ اللہ کے اوپر نگاہ ڈالنے کا ہمیں بھی تو شوق ہے مولا. اللہ 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 یہ ہماری امیدیں پوری کر دے والا. اللہ جتنی بھی رقم ہو آپ نہ توفیق ادا کرنا چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا, اور جیب خالی بھی ہو مولا آپ بھیجنا چاہے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مولا. اللہ کعبۃ اللہ دکھا دے والا, کعبۃ اللہ کی زیارت کرا دے والا, وہاں کی در و دیوار دکھا دے مولا. اللہ وہاں تک ہمیں عافیت کے ساتھ پہنچا دیجئے مولا. ہماری ساری دعاؤں کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لیجئے مولا. مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد.